بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں دو آیتیں ہیں، 236 اور 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر اپنی بیویوں کو انہیں ہاتھ لگانے اور ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، اور انہیں کچھ مال بطور ہدیہ دے دو، تو خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ حال اپنی حیثیت کے مطابق یہ متاع تھوڑا سا فائدہ پہنچانے والی چیز مناسب مقدار میں ہو اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کے مہر پہلے سے مقرر کر دی تھی تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا حکم بیان کیا ہے جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت نہ کی ہو اور نہ اس کی مہر مقرر کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، بلکہ شوہر اپنے حسب حال اپنی حیثیت کے مطابق اگر اس کو کچھ دے دلا کر کے الگ کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر مالدار ہے تو اپنے حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر وہ تھوڑا محتاج ہے تو جو بھی کچھ اس کے پاس میسر ہو اس میں سے وہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نصف مہر مثل کے برابر نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون کے اوپر جو مہر مثل ہے وہ مہر مثل کا آدھا دیا جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا آدھا بھی سامنے والا اگر بیچارہ محتاج ہے تو اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ ہاں، وہ اپنے حیثیت سے جتنا بھی دے دے اس خاتون کو اسے قبول کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ اتنا بھی کم نہ دے کہ بولنے اور بتانے کے لیے بھی شرم اور عار محسوس ہو۔ اس لیے اس سے مقصود عورت اور اس کے گھر والوں کی دل لگی ہے، دل دہی ہے، جس کے ذریعہ سے ان کی بچی کا جو طلاق ہوا ہے اس سے وہ کوئی
زیادہ پریشان نہ ہو بلکہ اس سے ان کی تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کی طلاق کا حکم بیان کیا ہے جس کے شوہر نے شادی تو کی، نکاح ہو گئی، مہر بھی متعین ہو گیا، لیکن اس میں اس نے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کی، یعنی ابھی خلوت صحیحہ واقع نہیں ہوا، اور طلاق کی نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نصف مہر دی جائے گی۔ یہ بھی جائز ہے کہ عورت معاف کر دے اور کہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کچھ جانا نہیں، تو میں نے اس کی خدمت کچھ نہیں کی، تو نہ مجھ سے مستفید ہوا، تو میں اسے کیسے مہر لوں؟ یا شوہر نے اگر مہر کی پوری رقم ادا کر دی تھی تو وہ معاف کر دے، شوہر معاف کر دے اور عورت سے نصف مہر واپس نہ لے۔ یا اگر لڑکی نابالغ ہے یا اسے معاملہ کرنا نہیں آتا تو اس کا ولی اس لڑکی کی طرف سے شوہر سے نصف مہر نہ لے بلکہ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اقرب للتقوی، زیادہ قریب ہے، اور عمل احسان ہے جس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو معاف کر دینے کی ترغیب دلائی ہے۔ جو معاف کر دے گا وہ دوسرے سے بہتر ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں دو حکموں کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو ہم لوگوں نے سنا کہ اگر عورت کو طلاق دے دے اور مباشرت نہ ہو، یعنی شادی تو ہوئی، مہر متعین نہیں تھا اور مباشرت نہیں ہوئی، اگر تو جو شوہر طلاق دے دیا تو طلاق دینے کی صورت میں کیا اس شوہر کو کچھ اپنی بیوی کو دینا چاہیے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر کے اس کو رخصت کر دینی چاہیے۔ اور دوسری آیت کے اندر اگر شوہر نے شادی کی اور مہر متعین تھا تو اس کا آدھا اسے دینا چاہیے، نہیں تو جتنا اگر اس نے مہر دے دیا ہے اور پورا مہر کو اس کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی جو آیتیں تھی اسے تھوڑا سا ہٹ کر مسئلے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس مسئلے میں بھی لوگ تھوڑا احتیاط سے کام کریں۔ ایسے معاشرے میں بہت ساری جگہ ہو جاتی، کئی جگہ دیکھنے میں آیا ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی، بعد میں کچھ معاملات میں لڑائی جھگڑے ہو گئے دونوں رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، اور غصے میں شوہر نے اپنی اس ہونے والی بیوی کو طلاق دے دیا اور فوراً وہیں پر طلاق برخاست کر لی۔ تو اب ایسی صورت میں جتنا بچی والے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کیے تھے، ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے اوپر خرچ ہوا ہے اتنا تم دے کر کے جانا۔ تو مہر جو دیا ہوا ہوتا ہے تو اس مہر کو اس شوہر کے اوپر ہے کہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اگر اس نے پوری مہر دے دی ہے تو معاف کر دے گا، اگر پوری مہر نہیں دی ہے تو کم از کم اس کو آدھا مہر تو ضرور دینا ہوگا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب تک ہم لوگ یہاں پر طلاق کے مسائل سنتے رہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ دو آیتیں آ رہی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچانک نماز کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بیانات ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار آج کے درس کو، جو مختصر سا درس ہے، اس کو ہم کو سننے کے بعد غور و فکر کے ساتھ اس کے جو حکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔